مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اب ادھر چلے گئے ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا یہ معیشت کے ایکسپرٹ سے آپ پاکستان میں پوچھ لیں، بلکہ باہر بھی جو مضمون لکھے جا رہے ہیں پاکستان پہ، فائنینشیل ٹائمز میں ابھی پاکستان کے اوپر مضمون آیا ہے، سارے اب ایک بڑا خوفناک اور خطرناک پاکستان کی ایک پکچر بتا رہے ہیں کہ ہم جا کدھر رہے ہیں اب۔ میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2 دنوں میں 33 روپیہ گرا ہے ڈالر کے مقابلے میں، اور ان کے 9 مہینے میں 84 روپیہ گرا ہے ڈالر کے مقابلے میں۔ یہ کیوں گرا ہے؟ پہلے یہ سمجھیں کہ روپیہ کیوں گر رہا ہے۔ روپیہ اس لیے گرا ہے کہ ہماری تاریخ میں سب سے خطرناک سٹیج پہ ہمارے فورن کرنسی ریزروز پہنچ گئے ہیں۔ آج ہمارے جو فورن کرنسی ریزروز ہیں وہ 3.6 ارب ڈالر ہیں۔ میں صرف آپ کو موازنے کے لیے ہندوستان کے بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے میرے خیال میں 600 ارب ڈالر سے زیادہ ریزروز ہیں، تو ہمارے آج 3.6 ڈالر پہ ریزروز آ گئے ہیں۔ میں صرف آپ کو بتانا چاہوں کہ جب یہ نو کانفیڈنس کا یہ موشن داخل کروائی گئی تھی اسمبلی میں، اس وقت ہمارے ریزروز 16.4 ارب ڈالر تھے۔ ہم جب گورنمنٹ میں آئے تھے تو وہ 8 اور 9 ارب ڈالر کے بیچ میں تھے۔ ہم نے ان کو ادھر سے اٹھا کے تو 16.4 ارب ڈالر پہ ہمارے ریزروز تھے جب نو کانفیڈنس دائر ہوا یہ سازش کے تحت۔ تو جب ادھر سے 16.4 سے آج پہنچ گئے 3.6 پہ، اس سے کیا ہوا؟ روپے پہ پریشر پڑنا شروع ہو گیا اور روپیہ گرنا شروع ہو گیا۔ تو یہ میں آج آپ کو بتاؤں کہ ہمارے دور میں یہ بار بار کہتے تھے تباہی کر دی ہم نے، مہنگائی کی تباہی کر دی، اس کے مہنگائی کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں، لیکن روپیہ گر رہا ہے۔ اور بڑی وہ اسحاق ڈار وہاں سے سٹیٹمنٹس دیتا تھا لندن میں جدھر فرار ہوا تھا کہ میں نے یہ ڈالر کر دیا اور میں یہ کر دوں گا، اور آپ کو پتہ ہے آتے ساتھ بھی اس نے پھر بڑھ کے ماری۔ تو وہ جو 84 روپیہ گرا ہے ہمارا ڈالر کے مقابلے میں صرف 9 مہینے میں، اب اس کا اثرات کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کے اثرات یہ ہیں کہ جو پاکستان میں رہنے والے ہیں، جن کا جینا مرنا پاکستان میں، جن کے روپے میں کماتے ہیں، جو تنخواہ دار ہیں اس ملک کے اندر، ان کے اوپر اب کیا اثر ہوا کہ اگر ان کے بینک میں پیسے پڑے ہوئے تھے تو ایک دم ان کے روپے کی قیمت گرنی شروع ہو گئی۔ جن کے پیسے باہر لندن میں اور آف شور اکاؤنٹس میں ڈالرز میں پڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے بڑی محنت سے چوری کر کے پیسہ ملک سے باہر لے کے گئے ہیں، ان کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستانیوں کی دولت میں کمی ہو رہی ہے، ان کی دولت اوپر جا رہی ہے۔ اور اس لیے میں ایک چیز بار بار کہتا ہوں، اور میں آج آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں، میری قوم غور سے میری بات سن رہے ہیں، کبھی کسی پارٹی کو ووٹ نہ دو جس کی لیڈرشپ کے پیسے ملک سے باہر پڑے۔ کیوں؟ کیونکہ اب ان کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ مجھے بتائیں، جو اس وقت ملک کے اوپر مسلط ہے یہ زرداری اور شریف خاندان، ان کو کیا نقصان ہو رہا ہے؟ ان کے تو پیسے باہر پڑے ہیں، ان کے تو ہر یہاں سے جو پیسہ چوری کرتے تھے ہنڈی والے سے باہر ڈالرز میں، اور جب منگوانا ہو تو پھر کسی پاپڑ والے اور چینی والے کے نام پہ منگوا لیا فیک اکاؤنٹس پہ، اور وہی زرداری نے کیا فیک اکاؤنٹس میں۔ یہ تو پیسہ اپنا باہر بھیج دیتے ہیں، لانچوں میں ان کے ڈالرز باہر جاتے ہیں، جہاز جاتا تھا تو دبئی جاتا تھا یا باہر چلے جاتے تھے پیسے، ان کے تو باہر پیسے پڑے ہیں۔ تو اثر کس کو ہو رہا ہے؟ اثر ہماری طرح کے لوگ جو اپنا سب کچھ بیچ کے، جنہوں نے باہر کمائی کی تھی۔ میں نے جب لندن کا اپنا فلیٹ بیچا تھا تو میں جب اپنا روپے میں وہ پاؤنڈز کو روپے میں لے کے آیا تھا تو 90 روپے کا 1 پاؤنڈ تھا، آج 300 روپے کا پاؤنڈ ہے۔ تو ہم اس سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ کیوں پاکستان میں پیسہ لے کے آئیں؟ لوگ باہر رکھیں، کیوں بیرون ملک پاکستانی اب پاکستان میں پیسہ لے کے آئیں؟ کیوں پاکستان میں سرمایہ کاری کریں جب روپیہ گرتا جا رہا ہے؟ وہ ڈالرز میں رکھیں تو ان کو نفع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بہت دور کے نقصانات ہیں پاکستان۔ لیکن میں اب ذرا آپ کو
اپنی قوم کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر، اب میں خاص طور پہ پاکستان کے تنخواہ دار طبقے سے بات کر رہا ہوں، جو بھی مزدور ہے، دہاڑی دار ہے، پولیس والے ہیں، فوجی ہیں، بیوروکریٹس ہیں، جو تنخواہ پہ گزارا کرتے ہیں، آج آپ سب غور سے سن لیں کہ یہ رجیم چینج کے بعد آپ کے اوپر اب کیا اثرات اس کے آنے والے ہیں۔ پٹرول جب ہم تھے، میں پھر سے یاد کرا دوں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل اس وقت $110 کے ارد گرد جا رہا تھا، تھوڑا اوپر تھوڑا نیچے۔ آج ابھی اوپر گیا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل، ابھی بھی وہ کو $85 کے قریب ہے، یہ $75 تک آ چکا تھا۔ لیکن ہمارے وقت پہ کتنا لیٹر بک رہا تھا پٹرول اور ڈیزل؟ $150 لیٹر ہمارے دور میں پٹرول تھا اور $145 ڈیزل بک رہا تھا۔ آج جو پٹرول اور ڈیزل ہے وہ جب یہ روپیہ گرے گا تو روپے کی گرنے سے یہ اوپر چلا جائے گی اس کی قیمت، تو یہ اس کی قیمت اگر ٹیکسز مزید اور نہ لگائے گئے $50 لیٹر پٹرول اور $50 لیٹر ڈیزل اوپر جائے گا یہ جو روپیہ گرا ہے۔ اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں ذرا یہ آرام سے چیزیں سنیں آپ، کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آج ہم کھڑے کدھر ہیں۔ اور یہ جب میں کہتا جا رہا تھا کہ ان کو نہ بلکہ الیکشنز کروا دو، وہ بہتر تھا بجائے کہ یہ لوگ پھر آئیں اور یہ جو صرف ان کا تو مقصد اپنی چوری، اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے تھے اور وہ کر لیے انہوں نے، تو یہ عوام کے لیے تو آئے نہیں تھے، عوام کو تو یہ اب جو چھوڑ کے گئے ہیں اب آپ کے سامنے ہیں۔ جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو 12% تھی مہنگائی، انفلیشن، جس کو CPI کہتے ہیں، کنزیومر پرائس انڈیکس اس وقت 12% تھی، آج وہ 35% پہ جائے گی۔ یہ جو اب روپیہ گرا ہے اس سے اب یہ جائے گی 35% کے اوپر۔ اور جو دوسری ایک اور جس کو کہتے ہیں سینسٹیو پرائس انڈیکس، وہ ہوتا ہے، وہ مہنگائی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کے استعمال میں، کھانے پینے کی چیزیں، بجلی، گیس، جو عام لوگوں کو افیکٹ کرتی ہیں، وہ ہمارے دور میں ہم 16 روپے چھوڑ کے گئے تھے، اور یہ یاد رکھیں تب قیمتیں سب سے اوپر تھی ساری، یہ جو گھی کی امپورٹس تھیں، یہ ایڈیبل آئل، یہ سب سے اوپر تھا، تو ہم اس پیک کے اوپر تھے، تو تب وہ 16% تھی۔ یہ اب جائے گی 45 سے 50%، یعنی پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ سب سے زیادہ مہنگائی ہوگی۔ اور جو چیزیں امپیکٹ ہو، اچھا اسی دور میں میں صرف آپ کو بتا دوں، ہمارے دور میں 12% مہنگائی تھی، اس وقت ہندوستان میں 7% تھی، آج پاکستان میں 35% پہ چلی گئی ہے، ہندوستان میں 6% آ گئی ہے، تو وہاں مہنگائی کم ہوئی ہے۔ کیوں مہنگائی کم ہوئی ہے؟ کیونکہ انٹرنیشنل یہ جو کموڈیٹی سپر سائیکل ہے، قیمتیں نیچے آ گئی ہیں، تو وہاں 7 سے 6% آ گئی ہے، ہمارا 12 سے 35% پہ گئی ہے۔ تو سارے جو تنخواہ دار طبقے ہیں، آپ سوچ لیں کہ جب 35% مہنگائی ہوگی، آ گئی، مشکل وقت تھا ہمارے دور میں بھی، کورونا کا، انٹرنیشنل جو امپورٹڈ انفلیشن تھی اس کے ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی، تو تب وہ سارے اوپر تھے، تو اب تو وہ نیچے آ رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر آج مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور پھر سے جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوگا۔ جو میں عام آدمی کی اب بات کرتا ہوں، میں باقی لمبی چیزوں کے اوپر نہیں جاتا، لیکن میں صرف ایک عام آدمی جس کی بنیادی ضروریات آٹا ہے، ایک عام گھرانہ ہے، جو ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ ایک عام گھر ہے، اس کے اوپر جو اب آٹے کا خرچہ آئے گا، کیونکہ ہمارے دور میں آٹا تھا، آٹا گیا ہمارا 60 روپے، اور آج وہ گیا 150 روپے پہ، یعنی تقریباً 2.5 گنا سے بھی تھوڑا زیادہ۔ تو آٹا جو عام لوگ، ایک ہم نے اندازہ لگایا، اب 18,000 روپیہ صرف ایک گھر صرف روٹی لینے پہ خرچ کرے گا، تو کمائی صرف جائے گی ان کی جو بھی پیسہ کمائیں گے 18,000 روپے ادھر۔
جو عام آدمی استعمال کرتا ہے پیاز، ہمارے دور میں 44 روپے کلو تھا، آج وہ چلا گیا 230 روپے کلو. تو اگر روٹی آ بھی گئی تو اس کے لیے پیاز کے لیے آپ کے سامنے، اور مرغی دگنی ہو گئی. اب بجلی پہ آ جائیں. دیکھیں بجلی جو ہے نا، یہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ اب آ گئی. جو بجلی کے بل ہیں، لوگ پہلے سے شور مچا رہے تھے، ہمارے دور میں بھی لوگ شور مچا رہے تھے کیونکہ بجلی سب کو افیکٹ کرتی ہے. تو ہمارے 16 روپے یونٹ بجلی تھی تب، آج 36 روپے یونٹ ہے. لیکن اب اس کے یہ جو روپے گرنے کے بعد یہ پہنچ جائے گی، اس میں 8 روپے یونٹ مزید اضافہ ہوگا. گیس 47% گیس کی قیمتوں میں اب اضافہ ہوگا.